ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ گائے کا ایک قصہ موجود ہے، ایک واقعہ موجود ہے، اس وجہ سے اس پوری صورت کو سورۃ البقرہ نام دیا گیا ہے۔ اور یہ صورت کریمہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 40 رکوع ہے اور 286 آیات ہے، اور تقریباً 2.5 پاروں میں یہ صورت پھیلی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی اور بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے۔ اس صورت کے کئی فضائل حدیث پاک میں آئے ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم پڑھو، اس لیے کہ قرآن کریم کل قیامت میں سفارشی بن کر آئے گا، اور خاص طور سے 2 نور والی صورتیں پڑھو۔ تو 2 نور والی صورتوں سے مراد ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں کل قیامت میں ایک سائبان کی طرح یا ایک بادل کی طرح بن کر آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ اور اس روایت کے اخیر میں ایک بہت ہی اہم بات بتلائی گئی کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا اور اس کو اخذ کرنا برکت کی چیز ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور ندامت کا سبب ہے۔ اور سورہ بقرہ جب پڑھی جاتی ہے تو شیاطین اور اسی طرح جادوگر اس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی اس صورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن محض اس نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ تاکہ ہم جادو اور سحر سے بچ سکیں، بلکہ قرآن سمجھ کر اور قرآن کی فضیلت اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے اور تلاوت کی نیت سے ہم ان صورتوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک اور فضیلت اس صورت کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے درمیان جب کوئی شخص سورہ بقرہ کے معنی اور اس کے مطلب کو سمجھ لیتا، اور اسی طرح سورہ آل عمران کے معنی اور مطلب کو سمجھ لیتا، تو ہمارے درمیان اس کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا، اس لیے کہ 2 بڑی اہم صورتیں جس میں زندگی کے اہم اصول بتائے گئے ہیں اور زندگی کی گائیڈ لائن اس میں دی گئی ہے، اس کو اس نے سمجھ لیا ہے، اس کو یاد کر لیا ہے، اس وجہ سے اس کی عظمت میں اضافہ ہو جاتا۔ اللہ کرے کہ ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہوں کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سمجھنے والے ہوں، تاکہ ان کی عظمتوں میں اللہ کے نزدیک بھی اضافہ ہو اور لوگوں کے نزدیک بھی اضافہ ہو۔ اس صورت کے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو 2 طرح کے مضامین خلاصے کے طور پر اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کو بیان کیا گیا، آخرت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے دلائل کو پیش کیا گیا، اور اسی طریقے سے اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ احکامات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، چاہے وہ وصیت کے بارے میں ہو، نماز کے بارے میں ہو، روزے کے بارے میں ہو، حج کے بارے میں ہو، یہاں تک کہ لین دین کے بارے میں بھی اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو مجموعی طور پر 2 ہی باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے مضامین کو ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ صورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم ایسے کلمات اور ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی اور مطلب سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہیں، تو لہٰذا ان کے معنی اور مطلب کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آگے قرآن کریم سب سے پہلی بات جو کہہ رہا ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی کتاب
دنیا میں کوئی مصنف، کوئی رائٹر جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ عام طور سے شروع میں یہی بات لکھتا ہے کہ میری یہ کتاب ہے، میں نے اس کو بڑی محنت سے لکھا ہے، البتہ اس میں غلطی کا امکان ہے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لہٰذا مجھے اطلاع کر دی جائے۔ لیکن یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو اپنے شروع میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے پھر اس کتاب کے اترنے کا مقصد بتلایا گیا کہ ہدن للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے، رہبری حاصل کرنے والوں کے لیے یہ کتاب رہبری کرتی ہے۔ ویسے تو یہ کتاب ہدن للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے رہبری کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بازار میں تمام چیزیں ہر ایک کے بکنے کے لیے اور ہر ایک کے خریدنے کے لیے رکھی گئی ہیں، لیکن اس کو وہی خرید سکتا ہے جس کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے یا خریدنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ کتاب سب کے لیے گائیڈ لائن ہے، گائیڈ بک ہے، لیکن اس سے وہی لوگ رہبری حاصل کرتے ہیں جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اس سے رہبری حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کے مضامین شروع ہوتے ہیں۔ لمبی صورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کے تمام مضامین کو ہم 10 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا مضمون جو شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ابتدا میں لوگوں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ 3 قسمیں آئی ہیں، ایک متقین، ایک کافرین اور ایک منافقین۔ متقین یعنی جو پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، چنانچہ شروع کی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، ان کو رہبری ملتی رہتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 3 آیات میں کافرین کا ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اسی طرح ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کافرین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت پہنچی ہے اور جاننے سمجھنے کے باوجود بھی وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، وہ کافرین سے مراد ہے، ورنہ ہر غیر مسلم اس سے مراد نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر تقریباً 1 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو بیان فرمایا ہے کہ منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں تو مسلمان بنتے ہیں لیکن اندر سے وہ اللہ کا اور شریعت کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اس لیے کہ قیامت تک یہ تینوں طرح کے لوگ دنیا میں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، چاہے وہ متقین میں سے ہو، کافرین میں سے ہو یا منافقین میں سے ہو، ہر ایک سے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے کہ تم کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو بنایا ہے اس پر بہت ساری دلیلیں بیان کی گئیں اور یہ کہا گیا کہ تم سب مل کر اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، آسمان اور زمین کو بھی پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش بھی برسایا۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد جو انکار کرتا ہے ان کو جہنم کی دھمکی دی گئی ہے اور جو اس کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ ہمارے بندے پر ہم نے جو یہ کتاب نازل کی، تمہیں یہ شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا نخواستہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت ہی پیش کر دو۔ لیکن ظاہر ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک دنیا اس جیسی کوئی ایک صورت کیا بلکہ کوئی ایک آیت بھی آج تک پیش نہیں کر سکی ہے۔ چنانچہ قرآن کی حقانیت کو بیان کیا اور اسی طریقے سے قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی بڑی مثالیں بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی آزمائش کی چیز ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ قرآن کی مثالوں پر اعتراض کریں گے
اور اس پر سوالات قائم کریں گے، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ رہبری کا ذریعہ اور ہدایت کا سبب بن سکے گا۔ چنانچہ اس کے بارے میں ایک عجیب بات یہ فرمائی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے اور بہت سارے لوگ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ البتہ کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ تو فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق ہیں، گنہگار ہیں، یہ لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ متقی اور پرہیزگار لوگ تو اس سے ہدایت اور رہبری حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جو آیت نمبر 30 سے شروع ہو کر اس کے بعد کئی آیات میں چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تھا تو اس وقت میں فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے اوپر سے احکامات لیتا ہے اور نیچے اس کو نافذ کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خوبیاں اور خرابیاں بھی فرشتوں کے سامنے بیان کی، تو بظاہر فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آئی حکمت کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو خون خرابہ کرے گی، فتنے فساد کرے گی، عبادات کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو حکمتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پریکٹیکلی طور پر فرشتوں کو سمجھانے کے لیے ایک درسگاہ کو قائم فرمایا اور ایک کلاس لگائی گئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں یا جتنے بھی لینگویجز ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم اپنا سبق سناؤ، تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، تو نے جتنا سکھایا بس ہمیں اتنا آتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے جب کہا تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزیں سنا دی، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم کو سجدہ کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان سب سے افضل ترین مخلوق ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر علم کے حاصل کرنے کی اور ایجوکیٹ ہونے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ایک قصہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ وہ اور ان کی زوجہ حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہا کہ وہ جنت میں رہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں اور مزے کی زندگی گزاریں، البتہ ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر ان دونوں کو گمراہ کر دیا اور یہ لوگ اس درخت کے قریب چلے گئے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر دنیا میں اتار دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، لیکن دنیا میں بھیجا گیا ایک آزمائش کے لیے، ایک امتحان کے لیے۔ یہاں پر قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تب فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ زمین ہی میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور ایک زمانے تک کے لیے نفع اٹھانے کی جگہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی زندگی یہ صرف زمین ہی پر ہے، صرف ارتھ پر ہے، اگرچہ اس وقت اس بات کی تحقیق چل رہی ہے کہ مارس پر اور مریخ پر بھی انسانی زندگی گزاری جا سکتی ہے، وہاں پر پانی دریافت کیا گیا اور دیگر چیزیں آئیں، لیکن قرآن کریم کے ان الفاظ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ زمین ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان آسانی کے ساتھ اور بلا تکلف زندگی گزار سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ پانچویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قصوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم کا نام ہے اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا تھا اور بہت ساری صفات سے نوازا تھا۔ تو ان کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ درمیان میں بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا،
البتہ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں یعنی انہی کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں جن میں سے ایک ہے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر ان 12 بیٹوں سے ان کی نسل چلی جو آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی، اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس قوم کی طرف بھیجے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی اور اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ انعامات کے حاصل کرنے والی اگر کوئی امت ہے تو وہ بنی اسرائیل ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انعامات کیے اتنا ہی زیادہ ان کی طرف سے نافرمانیاں، ہٹ دھرمیاں، یہاں تک کہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے وقت کے نبیوں کو تک کے قتل کر دیا۔ چنانچہ جب اس طرح کی جب ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیا ہی میں ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں جو یہود رہتے ہیں، جیوز رہتے ہیں، یہ اکثر بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ چنانچہ ان کی ہٹ دھرمیوں کا اور ان کی نافرمانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے آیت نمبر 40 سے لے کر کئی رکوع تک اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 121 تک کئی رکوعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہیں اور تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو پھر اللہ نے ایک مخصوص قوم کی برائیوں کا خاص طور سے ذکر کیوں فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب رہبری کے لیے اور گائیڈ بک کے طور پر نازل فرمائی ہے، تو لہٰذا لوگوں کے احوال اور لوگوں کے حالات، لوگوں کے مزاج اور لوگوں سے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی اس کتاب کے ذریعے سے ایک مسلمان کو بلکہ کسی بھی انسان کو پتہ چلے گی۔ ان باتوں کے ذریعے سے اس قوم سے نفرت پیدا کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اسلام سے زیادہ انسانیت کو اور کوئی سکھانے والا مذہب دنیا میں نہیں ہے، لیکن جو برا ہے اس کی برائی کو بتلانا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی شخص اس سے دھوکہ نہ کھا سکے، اس کی برائی سے متاثر نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 124 سے لے کر کئی آیات تک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیت ہے کہ جن کو دنیا کے تمام بڑے مذاہب والے اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اسلام میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آپ اللہ کے خلیل اور دوست ہیں، اولو العزم پیغمبر ہے، اور آپ ابو الانبیاء ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے بے شمار انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیت میں یہود بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور دنیا کا تیسرا بڑا مذہب عیسائیت یعنی کرسچنز، یہ بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے برادران وطن میں یعنی ہندوازم میں بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت بڑا مقام اور درجہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ براہمن کہیں نہ کہیں ابراہیم سے بدل کر ہی بنا ہے۔ تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کن حالات سے، کن آزمائشوں سے گزرے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اس امت کی بنیاد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی تھی۔ چنانچہ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی اس وقت میں جو آپ نے دعائیں مانگی، اس میں ایک دعا یہ بھی مانگی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ اس ایک امت کو پیدا فرمانا جس کے اندر ایک رسول بھیجنا، جو رسول آ کر آپ کی آیات کی تلاوت کر سکے، آپ کی کتاب کو سکھا سکے اور دلوں کی صفائی کر سکے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہی کی قبولیت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو پیدا فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا۔ پھر اس کے بعد 7ویں نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اب یہاں سے احکامات کو بیان فرمایا ہے، مسئلے مسائل کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر
168 سے 168 سے اللہ تعالیٰ نے احکامات کو اور مسئلے مسائل کو ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ حلال کھانے سے متعلق ہے، اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے تمام لوگوں، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں رہنے والے، وہ سب اس بات کا اہتمام کریں کہ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان میں حلال بھی دیکھے اور طیب بھی دیکھے۔ طیب سے مراد ہے پاکیزہ غذا، ہائیجین فوڈ کے کھانے کی قرآن کریم نے تمام انسانوں کو ترغیب دی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کھانوں کو دیکھیں کہ ہم کون سا کھانا کھاتے ہیں، آیا وہ حلال ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ہائیجین بھی ہے یا نہیں، پاکیزہ بھی ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 175 میں بڑی تفصیل کے ساتھ نیکیوں کو بیان فرمایا کہ نیکیاں کیا ہے، کہ نیکیاں یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اسی طرح جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے، مانگنے والوں پر خرچ کرے، اسی طرح گردنوں کے چھڑانے یعنی غلام کو آزاد کرنے، یہ قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اگر کوئی بیماری اور مصیبت آ جائے اس پر صبر کرے، اور اسی طرح سچائی کا ساتھ دے، سچے لوگوں کے ساتھ میں رہے، اور فرمایا کہ اولئک ھم المتقون، جو یہ تمام چیز کرتے ہیں وہی اصل تقوی والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو دنیا میں فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ چنانچہ اس وقت بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو مرڈر کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قصاص نہیں لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 183 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کے احکامات بیان فرمائے، رمضان میں روزہ کیسے رکھنا ہے اور روزہ کب فاسد ہوتا ہے، کب ٹوٹتا ہے، اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 189 سے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے احکامات بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر آیت نمبر 216 میں اللہ نے قتال کو اور جہاد کو بیان فرمایا، اور یہ کہ رمضان کے مہینے میں اگر قتال کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے احکامات کو ذکر فرمائے ہیں۔ ایک بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاد کا لفظ سب سے زیادہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ جہاد صرف لڑائی کا اور قتل و قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد کا ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جو بھی جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد میں داخل ہے۔ تو لہٰذا اس کا ترجمہ یا اس کا ٹرانسلیشن ہولی وار سے کرنا کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں شراب سے متعلق، جوئے سے متعلق، اسی طرح یتیموں کے مال سے متعلق، اور پھر یہ کہ نکاح سے متعلق احکامات ہے کہ ایمان والے مرد کو چاہیے کہ وہ ایمان والی عورتوں سے نکاح کریں، اور ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والے مرد سے نکاح کریں، کہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کے مخصوص مسائل کو ذکر فرمایا ہے کہ ان مخصوص حالات میں عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 229 سے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات بیان فرمائے کہ طلاق کو شریعت نے رحمت بنا کر نازل کیا تھا، کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا تھا اور پھر واپس رجوع کر لیتا، پھر کسی وقت غصے میں طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، تو اس سے عورت پر ظلم ہوتا تھا۔ تو اس ظلم کو روکنے کے لیے شریعت نے پوری زندگی میں ایک عورت کو صرف 3 مرتبہ طلاق دینے کا اختیار دیا ہے، اس سے زیادہ آدمی طلاق نہیں دے سکتا ہے، اور ایک مرتبہ میں صرف ایک ہی طلاق دی جائے گی، ایک سے زائد طلاق دینا گناہ ہے،
اور شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ طلاق کا لفظ بھی ایسا ہے کہ مردوں نے اس کا سب سے زیادہ غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے حکومتوں کو اور غیروں کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ وہ ایسے قوانین بنا دے تو شریعت کے خلاف ہوں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہی اپنے اعمال اور کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے نہ طلاق کے کنسیپٹ کو صحیح طور سے سمجھا اور نہ ہی اس کا صحیح استعمال کیا، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ درمیان میں آیت نمبر 258 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا قصہ بیان کیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور اسی طرح عزیر علیہ السلام کا قصہ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ فرمایا، تو اس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 261 سے اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک دانہ آدمی بوتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے، ایک دانے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بالیاں نکالتے ہیں اور ان بالیوں کے اندر کئی دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانہ 700 دانے اگاتا ہے۔ تو ایسے ہی 1 روپیہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا، یہ 700 روپیہ بلکہ بے شمار روپیوں کے برابر ہوتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ اور احسان نہ جتاتے ہوئے اگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اس کی فضیلت ہے۔ چنانچہ کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، اور کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کو بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو بظاہر دکھنے میں تو بہت مالدار نظر آتے ہیں لیکن وہ دین کے کاموں میں مشغول ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کر ان پر خرچ کرنا چاہیے کہ یہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 274 سے اللہ تعالیٰ نے ربا کے اور سود کے احکامات بیان فرمائے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سود کو اور ربا کو اور انٹرسٹ کو گھٹاتے ہیں اور تجارت اور بزنس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد سب سے اخیر میں آیت نمبر 282 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو بیان فرمایا ہے کہ جب بھی لین دین کیا جائے تو کس طریقے سے ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی لین دین ہوگا تو اس کو لکھ کر رکھا جائے گا، آپس میں ریٹن ایگریمنٹ سائن کیا جائے گا، اور اسی طرح لکھنے والوں کو کتنا امانت دار ہونا چاہیے، پھر اس لکھائی پر گواہ طے کرنا چاہیے، گواہ کیسے ہونا چاہیے، کتنے ہونا چاہیے، اس کے تمام احکامات کو بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، عام طور سے سفر میں ساری چیزیں آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آدمی سفر میں ہے اس وقت میں بھی اس کو اپنے معاملات کو لکھ لینا چاہیے، ایگریمنٹ بنانا چاہیے اور لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ اس کے خاص طور سے احکامات دیے گئے ہیں۔ عام طور سے ہماری طرف سے اس میں غفلت برتی جاتی ہے، ہم تعلقات کی وجہ سے یا بھروسے کے نام پر ہم بہت سارے معاملات کرتے ہیں، بعد میں چل کر وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور رشتہ داریاں اور دوستیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے تمام معاملات کو کریں گے تو انشاءاللہ تمام چیزیں صحیح طور پر ہوتی چلی جائیں گی، اور دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہم کو حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آخری رکوع ہے اس سورت کی، آخری 2 آیتیں، یہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے نکال کر اس امت کو عطا فرمائی ہیں، اور بہت ہی اہم ترین آیات ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے، جو دعائیں کہی گئی ہے، جب بھی بندہ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور وہ تمام چیزیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم آخری آیت کا صرف ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی بندے پر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، آدمی جو کوئی اعمال کرتا ہے اس اعمال کے مطابق ہی اس کو دنیا میں بھی اس کے ساتھ معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد دعا سکھائی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، ہم سے کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو اس پر ہماری پکڑ نہ فرما، اور اسی طرح اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ اس سے پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا گیا اور وہ اللہ کے ان احکامات کو پورا نہ کر سکے اور پکڑ کا ذریعہ بن گئے، تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرما۔ اسی طرح اس میں دعا کی گئی ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ایسی چیز کا بوجھ ہم پر نہ ڈال کہ جس کے پورا کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور صلاحیت نہ ہو۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہم کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا اور سردار اور آقا ہے، بس تو نافرمانوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو لہٰذا یہ تمام کے تمام اس صورتوں کے مضامین ہیں۔ اگر ہم ان مضامین کو بھی ذہن میں رکھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس صورت میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کرے کہ جیسا ہم اس کا خلاصہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں بھی سمجھنے والے بن جائیں، تاکہ یہ تمام احکامات ہماری زندگی میں آ جائیں اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور قرآن کا جو اصل مقصد ہے کہ رہبری کرنے کے بعد آدمی کی زندگی میں وہ تمام احکامات آ جائیں اور آدمی صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بن جائے، اور آدمی اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے اور اپنی آخرت کو بنانے والا بن جائے، تو اس کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالی ہمارے جسم اور ہمارے دل کا رشتہ قرآن سے بنا دے اور اللہ سے بنا دے، اس کی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔